اختلافات تو کھل کے سامنے آ گئے. کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلافات تو وہ ہوتے ہی ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ مینز بزنس یعنی بہت سیریس لیول پہ لگ رہے ہیں ابھی بھی نہیں. اگر آپ دیکھ لیں اسد کیسر صاحب کی ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اپنے اینگل سے کہا کہ اس چیز کو انکوائر کرانا چاہیے، مگر پھر بھی اس میں مینشن کیا ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو علی امین گنڈا پور کو اپنے کام پہ دھیان دینا چاہیے. اور نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارا فوکس ہے عمران خان کی رہائی، اور ساروں کا نیچرلی فوکس اسی طرف ہے. عمران خان پرائرٹی ہے پارٹی کی بھی، اور انٹرنلی تھوڑی بہت یہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، مگر میں میجر اس میں سمجھوں گا کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی میڈیا ہینڈلنگ ویک ہے. میڈیا ہینڈلنگ اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح سے کی گئی، اس کی وجہ سے زیادہ پرابلمس بنے. لیکن ایک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عاطف خان گروپ، آپ میری بات سمجھ گئے، جس میں شہرام ترکئی موجود ہیں، اسد کیسر موجود ہیں، اور وہ گروپ جو کہ کے پی کے میں پرویز خٹک کو بھی ٹف ٹائم دیتا رہا، اور ابھی علی امین گنڈا پور کے لیے بھی وہ ایک جسے کہتے ہیں گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. اچھا دیکھیں، گروپ تب ہوتا ہے جب بندے اپنے فارورڈ بلاک کی بھی دھمکی دی گئی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، گروپنگ تب ہوتی ہے ایک نیچرلی ایک کلب میں اکٹھے بیٹھنا، وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. گروپنگ تب سسٹینیبل ہوتی ہے جب اس کے اپنے پیر ہوں. پی ٹی آئی میں کوئی بھی گروپنگ اس وقت ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی جس کے اپنے پیر ہوں. سارے کے سارے مرہون منت ہیں اس وقت عمران خان کے. میں اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا، بظاہر نہیں نظر آتی، اندرونی طور پر ہے. نہیں، گروپنگ ہوگی، وہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اندرونی، مگر وہ دیکھیں نا، ایک اختلاف رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے. مجھے اگر میں آپ کی کسی پالیسی سے ڈس ایگری کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو گندم نہیں پروکیور کرنی چاہیے تھی سرکار کے ایکسپینس پہ، وہ پیسے کہیں اور لگانے چاہیے تھے، تو یہ میرا نقطہ نظر ہے. تو اس کو اگر آپ گروپنگ کی نظر سے دیکھیں، وہ ایک ڈیفرنٹ آپ کو لینس سے نظر آئے گا. مگر ایک ہے کہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ کے پی کے کی جو بھی گورنمنٹ کنڈکٹ ہو وہ بہتر طریقے سے ہو. ظاہری بات ہے یہ تیسرا ٹینیور ہے، اور تیسرے ٹینیور میں جب عوام نے آپ کو جج کرنا ہے اس ٹینیور کے اینڈ پہ، تو وہ ڈیفرنٹ لینس سے دیکھنا ہے. تو اس لیے ساروں کی کوشش یہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا ڈیلیور کرے ان ریئل سینس ان کے پی کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد اعلان کیا گیا تھا ایک بہت بڑی تحریک شروع ہونے والی، گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی تھی، مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہاں تک آ گیا کہ مارن لانگو سے بھی ہم رابطہ کریں گے. اچانک سب کچھ اندر سے کرپشن کی کہانیاں نکلنے لگیں. آپ جو ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں جھگڑا صاحب کی، ان کو جو ایک کمیٹی خود خان صاحب نے بنوائی، جو بانی پی ٹی آئی نے بنوائی، اس کے جوابات وہ سوشل میڈیا پہ دینا شروع ہو گئے. اچھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ان خبروں کے درمیان جو ایک میجر خبر دب گئی وہ کیا تھی کہ پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن بلوچستان میں گیا، کوئی اور نہیں گیا، پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن گیا. انہوں نے دھرنے کے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا، وہاں ساروں سے ملے، اور کل واپس آیا ہمارا ڈیلیگیشن. آپ کے خیال میں کیا ایسی پالیسی ہونی چاہیے بانی کی کہ جو اس وقت جو اداروں کے درمیان اختلافات کا باعث بنی ہوئی ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر صاحب گئے تھے ساتھ میرے خیال سے، اور آپ کے سی ایم کے پی کے، اس میں کیا چیز طے ہوئی ہے؟ کوئی ایمرجنسی میں ملاقات تھی اور اس میں کچھ چیزیں پیش کی گئی ہیں خان صاحب کے سامنے؟ دیکھیں ابھی وہ جو ملاقات اندر کی کیا کہانی تھی؟ دیکھیں ابھی ایگزیکٹ کسی کو بھی ڈیٹیل اس طرح سے پتہ نہیں، کیونکہ 2 اشخاص کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد اسی دن اگلے دن تھرسڈے کو عمر ایوب اور باقیوں کی ملاقات ہونی تھی جو کہ نہیں ہونے دی گئی. اب ٹیوزڈے والے دن فیملی اور لائرس کی ملاقات ہے. اب جب تک یہ ملاقاتیں نہیں ہوتی تو ایک کمپلیٹ پکچر سامنے نہیں آئے گی. دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک اسٹرگل کی ہے اور پارٹی کو اسٹیج تک لائے ہیں. وہ اسٹرگل کو ضائع کرنے کے لیے نہیں کی کہ آج وہ کسی مطلب کوئی ڈیل نہیں ہے. دیکھیں ڈیل عمران خان کو کس لیے چاہیے؟ دیکھیں حکومت جو بننی تھی وہ چھین لی گئی، جیل جو کاٹنی تھی آج جو ہے نا 800 دن 700 دن سے زائد کا عرصہ جیل میں کاٹ لیا. ٹھیک ہے، مقدمات جتنے تھے وہ سارے کے سارے فیس کر رہے ہیں، تو ڈیل کس چیز کی؟ بدلے میں الٹا اگر ادر وے راؤنڈ دیکھا جائے، یہ تو دوسری قوتوں کو ڈیل چاہیے کہ عمران خان باہر آئے اور خاموش رہے، جو کہ ہونا نہیں. کیوں؟ ان کو کیوں چاہیے؟ دیکھیں عمران خان باہر آتے ہیں، عمران خان بولتے ہیں، تو کیا 26ویں آئینی ترمیم اپنی جگہ پہ رہے گی؟ کیا یہ نظام جس طرح سے ابھی چل رہا ہے یہ چلے گا؟ وہ تو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ تھا. دیکھیں ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، مگر وہ پارلیمنٹ کس طرح سے تھی؟ ہینڈ پیک پارلیمنٹ ہے، ساروں کو پتہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ وہ فارمیشن چینج کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں آج ہماری ریزرو سیٹیں واپس آ جائیں، دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، ریزرو سیٹیں آ جاتی ہیں. سب سے بڑی پارلیمان کی بڑی جماعت کون سی ہے؟ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے آپ کو آپشن دی تھی، اور اس کے بعد ایک آپشن تھی کہ آپ لوگ حکومت میں آ جائیں، آپ لوگوں نے وہ کیوں نہیں قبول؟ دیکھیں اس وقت کے ڈائنامکس اور تھے. دیکھیں پی ٹی آئی پالیٹکس کوئی کمپرومائزز کی نہیں کر رہی. دیکھیں کہ کمپرومائز کر کے ہم حکومت میں آتے ہو سکتا ہے نا. چلیں عمر صاحب، بالفرض اگر آپ کے موقف کو تسلیم کیا جاتا ہے تو ہم ایک
فار دا گریٹر انٹرسٹ آف دا گورنمنٹ. یا اصل میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں پریگمیٹکلی تو یہ چیز بالکل, اگر پریگمیٹک پالیٹکس کر رہے ہوتے تو یہی بنتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. مگر بات دیکھیں, عمران خان صاحب کس چیز کے لیے کھڑے ہیں؟ عمران خان جس چیز کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, جو اس قوم کی حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں, اگر ہاف وے تھرو اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ معاملات. میں اگر یہ کہوں کہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج ہوئے لوگ, اس میں ان کا زیادہ تر غصہ یہ حکومت جو پی ڈی ایم بنی اس کے آنے کی وجہ سے بنا, جو کہ شاید آپ کے حق میں نہیں ہوتے پہلے. اگر پہلے الیکشن ہو جاتا جب آپ کی حکومت کو اتارا گیا تھا تو میرے خیال سے پی ٹی آئی وائپ آؤٹ کر جاتی. وہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وائپ آؤٹ کر کہ لوگوں نے یہ والی مہنگائی دیکھی نہیں تھی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں نے اس کے بعد پی ڈی ایم والی نہ مہنگائی لوگ دیکھ سکتے, جو پی ڈی ایم کی کرپشن تھی نہ وہ لوگ دیکھ سکتے, نہ جو انہوں نے این آر او لیا نہ وہ عوام دیکھتے. جب عوام نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہی 30% والا گراف 70+ پہ چلا گیا. میرا موقف یہی تھا کہ اگر الیکشن ہوتے تو پی ٹی آئی نظر نہ آتی کہیں پہ بھی. میرے خیال سے 17-18 سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں. چلے وہ جتنا بھی ہوتا مگر تحریک انصاف کو ڈینٹ پڑتا.